الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين. قال إني لعملكم من القالين. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الشعراء کی تفسیر آپ سن رہے ہیں. انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی قوموں کا ذکر. حضرت لوط علیہ السلام، میں آپ کو ان کا تعارف کرا چکا. ان کی قوم جو برا کام کرتی تھی، جس کو جانوروں سے بھی برا کام کہا گیا. عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کا آپس میں گناہ کرنا، زیادتی، بدفعلی کرنا، یہ ان کا کام تھا. ان کو کہا گیا کیا مخلوق میں مردوں سے بدفعلی کرتے ہو اور ان کو چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے لیے تمہارے رب نے جو عورتیں بنائی ہیں. تم لوگ تو حد سے بڑھنے والے ہو. قرآن کریم کے ان واقعات سے، ان ارشادات سے آنے والوں کو، پڑھنے سننے والوں کو جو پیغام مل رہا ہے کہ پہلی قوموں نے
جو برائیاں کی جس کی وجہ سے ان پر عذاب آئے۔ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان برائیوں کو ہرگز اپنے اندر نہ آنے دے۔ اللہ تعالی نے کائنات بنائی ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، وہ ہمارا بنانے والا ہے۔ اس نے ہمیں جو حکم دیا ہے ہمیں اسی طرح یہاں بسر کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ رب تعالیٰ نے دیا ہے، اور رب تعالیٰ نے برتنے کا، دنیا میں رہنے کا طریقہ سلیقہ بھی سکھایا ہے، قرآن بھی دیا ہے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عملی نمونہ بھی دیا ہے، اور ہم تک صحابہ کرام، اہل بیت، علماء امت کے ذریعے دین پہنچا ہے۔ ہمیں اس دین کے مطابق اپنی زندگی اور دنیا گزارنی ہے۔ اولاد آدم، حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان، ان کی اولاد ہیں ہم سب۔ ہمیں دنیا میں کھانے پینے، رہنے سہنے ساری سہولتیں قدرت نے میسر کی ہے۔ انسانی نسل کا سلسلہ مرد و عورت سے چلتا ہے، عورت بنائی مرد کے لیے۔ اس مرد کو چھوڑ کر مرد آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ برا کام کریں، یہ ایسا برا عمل جس کا کوئی بہانہ، جواز، گنجائش یا کسی طرح اس کو صحیح کرنے کا کوئی ہمارا اپنا نہیں ہے، اور نہ ہی وہ معقول ہے۔ عورتوں کی کمی ہو، میسر نہیں ہے، صرف مرد ہیں، ایسا کوئی معاملہ کہیں بھی نہیں ہے۔ کسی انسان کے لیے قدرت کے قانون سے ہٹ کر اپنی مرضی کرنا، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، اس میں کوئی خیر نہیں ہے، اس میں کوئی اچھائی نہیں ہے، نہ جسمانی لحاظ سے، طبی میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے، نہ ہی اخلاقی لحاظ سے۔ اللہ نے فرمایا ہمارے نفع کے لیے تمہاری عورتیں تمہارے پاس ہیں، تو تم اگر ان کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ آپس میں کر رہے ہو تو تم حد سے بڑھنے والے ہو۔ حد سے بڑھنا انسان کے لیے دنیا میں بھی آخرت میں بھی عذاب کا، سزا کا، برائی کا سبب۔ یہاں چونکہ یہ قرآنی آیات ہیں اس لیے مجھے بیان کرنا پڑ رہا ہے، میں کچھ لفظ سنبھل کے بول رہا ہوں، پھر بھی دبر پیٹھ کو کہتے ہیں، بیک۔ کوئی مرد اپنی عورت سے بھی
لونڈیوں سے بھی یہ کام نہ کرے، کیونکہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ جو شخص اپنی عورت سے بیزار ہے تو اللہ تعالی کا حکم، نبی پاک کا ارشاد، کہ اللہ تعالی اس کی طرف نظر عنایت نہیں فرمائے گا۔ اگر کسی کو یہ عادت یا بیماری لاحق ہے کہ وہ ایسا کرتا ہے تو اس کے لیے شدید احکام ہے۔ اسلام کی حکومت ہو تو ایسے لوگ سزا پائیں، مگر ہمارے ہاں اسلام کے نام پر باتیں ہوتی ہیں۔ جو ارشادات ہمیں ملتے ہیں ان میں بعض نے اس کو کفر تک کہا ہے کہ ایسا کرنا کفر ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ جو فقہ اربع 4 فقہیں ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، چاروں سچے ہیں، چاروں سنی ہیں، چاروں قرآن حدیث کے پابند ہیں۔ اس میں اس کی سزا اسی طرح ہے جس طرح کوئی زنا کرے، کوئی برائی کرے۔ فاعل کرنے والا، مفعول جس کے ساتھ کیا جائے، دونوں سزا کے حقدار ہیں۔ میں نے پہلے بھی وضاحت کر دی تھی، پھر کر رہا ہوں، ہمارے ہاں لوتی اور لواطت یہ لفظ کہے جاتے ہیں اغلام بازی کے لیے۔ اگر نبی کا نام لے کر ایسا کہا جائے تو یہ غلط ہے۔ یوں کہنا چاہیے قوم لوط کا فعل، کہ قوم لوط والی برائی صرف نبی کا نام لے کر اس کا ذکر کرنا یہ ادب کے بھی خلاف ہے اور ویسے بھی درست نہیں ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو ڈرایا، اور اس بدفعلی کے حوالے سے ان کو کہا کہ تم ایسی حرکت نہ کرو۔ یہاں جو کم سن ہیں یا نوجوان ہیں ان کو ایک بات سنا دوں، بڑوں کا ہونا، جو عمر میں، رتبے میں، علم میں بڑے ہوں، نیکی میں بڑے ہوں، بزرگ جن کو ہم کہتے ہیں، ان کا ہمارے درمیان موجود ہونا یہ خوش نصیبی ہے۔ اس کو غنیمت سمجھیں۔ غنیمت کا مطلب کہ یہ آپ اس کو معمولی بات نہ سمجھیں، کیونکہ ان کا وجود ہمارے لیے رحمتوں کا باعث بنتا ہے۔ جو لوگ بزرگوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، اپنے لیے مصیبت سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں روکتے ٹوکتے ہیں اور وہ ان سے دوری چاہتے ہیں، تو وہ خود اپنی موت مانگ رہے ہوتے ہیں، یعنی اس میں تباہی ہے۔ بڑے موجود ہوں، سمجھاتے ہیں، روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں، تو اس میں ہمارے لیے بہتری ہے۔ ہم لوگ آزادی چاہتے ہیں، یہ بڑے نہ ہوں تو ہم جو مرضی کریں، یہ ہمیں کرنے نہیں دیتے، اور بعد میں جب ہمارے سامنے ہماری برائیوں کے نتیجے آتے ہیں پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ بزرگ کتنی بڑی نعمت ہے، ان کا وجود ہمارے لیے کیسی رحمت ہے اور کتنی بھلائی ہے۔ تو اگر کوئی مزاج کا خراب ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن سمجھدار ہے، سیانہ ہے، اچھا ہے، نیک ہے،
تو وہ یقیناً آپ کا بھلا چاہے گا، وہ برا نہیں چاہے گا۔ تو کوشش کرنی چاہیے، نصیحت کہتے ہی خیر خواہی کو، اچھا چاہنے کو، تو ہمیں نصیحت سننی چاہیے، اور نصیحت کرنے والے کو بھی چاہیے کہ اچھے انداز میں کرے اور اس کا مقصد بھلائی ہو، وہ واقعی بھلائی چاہنے والا ہو، اور ایسا انداز نہ اپنائے کہ دوسرا ضد اور سرکشی پر اترے۔ کچھ ماں باپ جلاد بن جاتے ہیں، بہت مارتے ہیں، کچھ استاد ایسا کرتے ہیں، اس کی وجہ سے بچوں میں رد عمل کے طور پر ضد آ جاتی ہے، کچھ بجائے سنبھلنے کے بگڑ جاتے ہیں۔ رعب رکھنا چاہیے، مگر ایسا نہیں کہ اس سے بگڑنے والی صورت زیادہ بنے، بلکہ کوشش کرنی ہے کہ اچھی اس کی صورت ہو اور رزلٹ، نتیجہ اچھا آئے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ پہلی قوموں کے حال سن کر اگر ہم نہیں سیکھ رہے تو اس کا مطلب ہم سمجھدار نہیں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب قوم کو تبلیغ کی تو قوم نے کہا اگر تم یہ تبلیغ کرنے سے اور یہ روکنے ٹوکنے سے باز نہیں آئے تو تمہیں نکال دیا جائے گا۔ آج بھی ہمارے سامنے نوجوانوں کا یہ عمل اخباروں میں، ٹیلی ویژن میں دیکھ رہے ہیں، وہ مادر پدر آزادی کی بات کہتے ہیں، جی انسان کو آزادی ہونی چاہیے اظہار رائے کی، وہ جو رائے رکھتا ہے، جو انڈیا اس کا ہے، اس کو ظاہر کرنے کی آزادی ہو، فریڈم آف اسپیچ، بولنے کی آزادی ہو، تو کیا آپ بچوں کو اجازت دیں گے کہ وہ آپ کو گالیاں دیں؟ کیا اجازت دیں گے کہ وہ آپ کے سامنے گند بیان کریں اور آپ سنیں؟ کیسی باتیں ہیں؟ ہمیں دین سکھاتا ہے معاشرے میں امن کے ساتھ، عزت کے ساتھ رہا جائے۔ اگر آپ اپنے بچے کو گالیاں سکھائیں گے، کوئی پسند کرے گا؟ یا وہ بولے گا اور آپ چپ رہیں گے تو کیا وہ اچھا ہوگا؟ تو یہ بہت عجیب باتیں ہیں۔ کپڑے پہننے کی پابندی کیوں ہے؟ یہ فلانے قانون کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ یہ آج بہت کچھ سننے کو ملتا ہے۔ میں پھر یہاں ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں، درد ہوتا ہے تو بیان کرتا ہوں۔ پاکستان کیوں بنایا تھا؟ نماز روزے کی آزادی تو ہندوستان میں بھی تھی، حج کو بھی جاتے تھے لوگ، قربانی بھی کرتے تھے، اذانیں بھی ہوتی تھی، مسجدیں بھی تھیں، آپ کے گھروں میں آپ کا رہن سہن اپنی مرضی کا تھا، مگر آپ کا قانون نہیں تھا۔ آپ کو معاشی خوشحالی میسر نہیں تھی، دوسرے لوگ آپ کو دباتے تھے، آپ پہ ظلم ہوتا تھا۔ آپ نے معاشی خوشحالی کے لیے، دینی طور پر آزادی کے لیے بڑی قربانیاں دے کر یہ ملک حاصل کیا۔ کتنی مائیں بہنیں، کتنے نوجوان، کتنے افراد ظلم و ستم کا شکار ہوئے۔ یہ وطن لیا تھا دین کے لیے، دین کے نفاذ کے لیے، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی نفاذ کے لیے کہ اسلامی قوانین ہوں گے۔ آج اگر ہم ان اسلامی قوانین کے خلاف بولنے اور اظہار کو جائز قرار دیں تو اس ملک کا کیا جواز رہ جائے گا؟ پھر یہی لوگ باہر جاتے ہیں، وہاں کے ایک ایک قانون کی پاسداری کرتے ہیں، یہاں پر جو چاہتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے یہ رب کا اور ہمارے لیے مہربانی ہے کہ ہمیں یہ دین ملا ہے، اور ہم اس کے خلاف باتیں کریں تو پھر افسوس کی بات۔ ماں باپ کے لیے، استادوں کے لیے، پیروں کے لیے، اماموں کے لیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں،
آپ کے پاس وقت نہیں ہے اپنی اولاد کو سکھانے کا، اپنے شاگردوں کو، اپنے مریدوں کو، اپنے مقتدیوں کو سکھانے کا۔ دنیا کمانے سے یا وقت گزارنے سے غرض ہے۔ جو لوگ اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرتے، تربیت کا مطلب صحیح طور پر پالنا۔ پالنا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو کپڑے خرید دیں، آپ ان کو صرف کھانا پینا دیں، نہ، آپ نے ان کو اچھی عادتیں سکھانی ہیں، اچھی باتیں سکھانی ہیں، صحیح عقیدے یاد کرانے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ جب آپ نہیں سکھاتے ہیں تو پھر گمراہ کرنے والے تو پھیلے ہوئے ہیں، فساد ڈالنے والے تو پھیلے ہوئے ہیں۔ اب چھوٹے بچوں کو نہیں سکھا رہے، وہ بڑے ہو رہے ہیں، ان کے پاس معلومات نہیں ہے، جہاں سے جو مل رہا ہے وہ لیتے جا رہے ہیں اور بگڑتے جا رہے ہیں۔ جب پورے بگڑ جاتے ہیں پھر آپ رونے لگ جاتے ہیں، جی یہ ہو گیا، تو ٹائم کیوں نہیں دیا؟ آپ کے ہاں رواج تھا فجر پڑھ کے لوگ جا کر بازار میں دکانیں کھول لیتے تھے، مغرب کی نماز وہ گھروں میں آ کے پڑھتے تھے، یا پڑھتے ہوئے مسجد سے گھر آتے تھے، شام بچوں کے ساتھ گزارتے تھے۔ آپ کے ہاں کیا ہے؟ 10-11 بجے اٹھنا ہے، 12 بجے بازار کھولنا ہے، رات کو اس وقت آنا ہے، بچے اسکول کا کام کر کے تھکے ہوئے ہیں، یا تو سو جانا ہے، یا آپ نے ان کو ٹی وی کے حوالے کر دیا ہے یا انٹرنیٹ کے حوالے کر دیا۔ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، نہ ماؤں کے پاس نہ باپوں کے پاس۔ فکر معاش میں آپ زیادہ کمانے کی لالچ میں بھول گئے کہ آپ کی اصل کمائی آپ کے بچے ہیں، آپ کے گھر کی جو چیزیں ہیں، آپ نے جو فرنیچر اور یہ چیزیں جو جمع کی ہیں، یہ نہیں، آپ کی اصل کمائی آپ کی اولاد ہے۔ آپ نے اس پر کوئی محنت نہیں کی، آپ نے یا تو صرف حکم دیے یا پھر ان کے لیے کہہ دیا جو ضرورت ہے بس ان کو دی جائے، بیٹھے نہیں، باتیں نہیں کی، ان کو سکھایا نہیں کچھ۔ نتیجہ کیا ہے؟ آج وہ انٹرنیٹ سے وہ کچھ لے رہے ہیں جو غیر دے رہے ہیں، اور ان کی کوشش کیا ہے کہ ان کے اندر ایمان اور اخلاق نہ آنے پائیں۔ ہمارے دین کا زیور حیا ہے، وہ ہم سے چھینا جا رہا ہے، اور ہم بڑے آرام سے دیتے چلے جا رہے ہیں۔ عورتوں کی کیا بات کروں، مردوں کا حال دیکھ لیجئے، زنانہ لباس، زنانہ انداز، بال دیکھ لیں، ان کے لباس کے انداز دیکھ لیں، ان کی چال دیکھ لیں، زیور پہننا شروع کر دیے مردوں نے۔ ان کی ساری باتیں کیا ہیں؟ جو غیر دے رہے ہیں اور ہم بڑے آرام سے لے رہے ہیں، اور اس کو برا بھی نہیں سمجھ رہے۔ کیا اس صورت میں ہم امن کے، برکت کے واقعی مستحق ہوں گے؟ مجھے اور آپ کو سوچنا ہے۔ آج غور نہیں کر رہے، لیکن یہی چیزیں کل کو ہمارے لیے لاوا بن کے جب پھٹتی ہیں تو پھر ہمیں اس کو بھگتنا پڑتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگران ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، باپ سے اولاد کے بارے میں، استاد سے شاگردوں کے بارے میں، پیر سے مریدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیا سکھایا تھا، کیا ہوا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں تو پیسے دے دیتا تھا، مجھے کیا پتا، نہ، وہ کیا کھا رہے ہیں، کیسے بول رہے ہیں، کیسے رہ رہے ہیں، کیا پہن رہے ہیں، کہاں آ جا رہے ہیں، آپ کو دیکھنا۔ بچے آزادی مانگتے ہیں تو آپ نے ان کی تربیت ایسی کر دینی ہے کہ وہ ایسی غلط آزادی کا مطالبہ نہ کریں، مگر ہم نے اس چیز کو نہیں سیکھا۔ پہلی قوموں کا حال پڑھیے، آج سلیبس، نصاب جو پڑھایا جاتا ہے اسکولوں میں، وہ دنیا کمانے کے سوا کچھ نہیں دے رہا آپ کو۔ اخلاقیات ہمارے ہاں سے سلیبس سے نکال دیا، غیروں نے دیا ہے، او لیول ہو، اے لیول ہو، وہ آپ کے ہاں اسکولوں میں رائج ہو گیا، کچھ جگہوں پہ میٹرک ہے۔ ان میں بھی ضروری مضامین کون سے ہیں؟ ان میں دین کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اردو میں بھی اخلاقیات پڑھائی جاتی تھی، ہماری قوم خود اپنی زبان نہیں پڑھ رہی، کہاں جائیں گی ہماری وہ کروڑوں کتابیں، جو لاکھوں کتابیں موجود ہیں، ہمارے وہ سرمائے علم کے کہاں جائیں گے؟ ہم نے نہیں سوچا۔
ہم بھیڑ میں چل رہے ہیں، جدھر بہاؤ ہے ادھر بہہ رہے ہیں، کچھ سوچ نہیں رہے۔ تو یہ پہلی قوموں کا حال پڑھ کے ہمیں سدھرنا ہے، سنبھلنا ہے، لیکن ماں باپ وقت ہی نہیں دیں گے تو اولاد پھر یہی کہے گی کہ خبردار ہمیں نہ روکو۔ اب کچھ ملک ہیں ان میں ٹیلی فون کا نمبر بچوں کو یاد کرا دیا جاتا ہے کہ تمہیں تمہارے ماں باپ روکیں تو اس نمبر پر فون کرو، پولیس آتی ہے، بچوں کو لے جاتی ہے، جہاں جانا ہے جاؤ، ماں باپ کو کہتے ہیں روک نہیں سکتے۔ بتائیے کیا ہوگا پھر؟ جب وہاں کی پولیس آ کے بچوں کو آزادی دے گی تو بچوں کو پتہ ہے ماں باپ روکیں گے، ہم نے ٹیلی فون کر دینا ہے، ہمیں پولیس آ کے آزادی دے دے گی۔ اگر بار بار روکیں گے تو پولیس کہے گی نہیں تم یہاں نہ رہو، ان کو الگ جگہ دے دی جاتی ہے، جاؤ بگڑو جو مرضی کرو۔ کیا ایسے قومیں تعمیر ہوں گی؟ کوئی کردار بنیں گے؟ کوئی آپ کے سامنے کوئی رول ماڈل بن کر آئیں گے؟ تباہی ہی تباہی ہے، اور ہم اس چیز کو پوری طرح اپناتے جا رہے ہیں، دین کو نہیں اپنا رہے، خرابیوں کو اپنا رہے ہیں۔ وہاں کون سے تہہ خانے میں کافر جمع ہو کر مسلمانوں کے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہا، وہ ہمارے خلاف کیا کیا کر رہے ہیں ہم سوچ بھی نہیں رہے، ہم لگے ہوئے ہیں، مست ہیں، بلکہ میں کہوں بد مست ہیں۔ خرابیوں میں ہم نے اپنے آپ کو ایسا کر لیا ہے کہ مست کے معنی گم ہونے کے ہیں، ہم برائیوں میں گم ہو چکے ہیں اور ایسے کر رہے ہیں جیسے یہی کچھ ہے، حالانکہ ہمارے سامنے انجام موجود ہے۔ آج کچھ لوگوں کو شہرت کا شوق، کچھ کو مال کا شوق، کچھ کو دنیا میں جناب عیش کا شوق، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ 10 سال 15 سال اگر ملے، یہ جوانی اتنی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، اس کے بعد پھر رونا ہی رونا، پچھتاوا ہی پچھتاوا۔ کمانے والے حلال حرام کی فکر نہیں کر رہے، پرواہ نہیں کر رہے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ اب مجھے آپ خود بتا دیں کہ بوئیں ہم گند اور چاہیں کہ اس میں سے پھول نکلیں تو کیا ایسا ہوگا؟ اونچی سیدھی سی بات۔ تو مجھے اور آپ کو ہوش کرنی ہے، ہم خود اپنے ہاتھوں اپنے لیے تباہی کا سامان کریں اور پھر الزام دیں کہ نہیں جی ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ جب آپ کسی برائی پر بول ہی نہیں رہے، کوئی اعتراض ہی نہیں کر رہے، بلکہ اس کو اپناتے جا رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ خرابی ہی ہوگا، کوئی اچھائی نہیں۔ تو قوم لوط برا کام کرتی تھی، آج ہمارے ہاں کتنے لوگ اس میں مبتلا ہیں اور اس کو کوئی نہیں کہہ رہا، سب کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی، ہر ایک کو آزادی ہونی چاہیے، جو چاہیں کرے۔ مجھے ایک بات اور بھی کرنی پڑے گی جس کو میں نے اشارے میں کیا ہے، اگر نہیں سمجھ آئی ہے مجبور ہوں، شریعت کا حکم ہے بیان کرنا ہے۔ عورتوں کے ساتھ بھی جو تعلق مرد کا ہے، شوہر کا ہے، اس کا بھی جو صحیح طریقہ ہے وہی رکھنا چاہیے، اس میں بھی غلط طریقے اختیار نہیں کرنے۔ اب جو بات میں کرنے لگا ہوں مجبور ہوں کرنے پہ، پہلے لوگ ڈرتے تھے کسی سے، بیوی کے علاوہ کسی اور عورت سے کوئی برائی کرتے ہوئے ڈرتا تھا کہیں میرے سامنے اس کا نتیجہ نہ آ جائے، اس کو بچہ ہو گیا، میری رسوائی بھی ہوگی، مجھے بھگتنا بھی ہوگا۔ اب دوائیں نکال دی ہیں، اب انہوں نے دوسری چیزیں نکال دی ہیں، تو یہ چیزیں کہتے ہیں جی آبادی زیادہ ہو رہی ہے، آبادی روکو، تو کیا آبادی کو تم کھلاتے ہو؟ قرآن کہتا ہے جو آتا ہے اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے اس کا رزق۔ وہ جو بند لکڑی میں کیڑے کو بھی رزق پہنچاتا ہے، جو پہاڑ میں پتھر میں کیڑے کو رزق پہنچاتا ہے، وہ انسان کو نہیں دیتا کیا؟ یہ ہماری کرپشن بگاڑ ہے جس سے ہم نے معاشرہ بگاڑا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت بڑھاؤ، قیامت کے دن میں فخر کر سکوں اپنی امت کے زیادہ ہونے پہ،
اور یہاں کہا جا رہا ہے نہیں جی، آبادی روکو، آبادی کم کرو، اور اس کے لیے باقاعدہ وقفہ کرنے کی اجازت شریعت نے، عورت کی صحت کی خاطر وقفہ کر سکتے ہیں۔ لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دوائیں لینے کی وجہ سے بیماریاں ہو جاتی ہیں، راستہ ہی بند ہو جاتا ہے، پھر پریشان ہوتے ہیں۔ یہ جو ہماری سوچ ہو گئی ہے آج، اور یعنی ہمیں گناہ کر کے اس کے انجام سے بچانے کے طریقے نکالے جا رہے ہیں کہ نہیں جی اگر آپ بدفعلی کر لیں تو کوئی خطرہ نہ ہو۔ تو ان چیزوں نے آبادی نہیں روکی ہے، انہوں نے گناہ کو بڑھاوا دیا ہے، اور وہ حال ہمارے سامنے ہے۔ شرم و حیا مٹ گئی، بڑے بڑے بورڈ لگا دیے آپ نے ان چیزوں کے۔ اب بچے آپ سے پوچھیں تو آپ کیا جواب دیں گے؟ یہ کس چیز کا بورڈ لگا ہوا ہے؟ یہ کس چیز کا اشتہار آ رہا ہے؟ یہ جو نام رکھ دیا آپ نے اور کہا کہ یہ چیزیں استعمال کریں، نتیجہ آپ اپنی بیٹی یا بیٹا پوچھ لے، بچہ پوچھ لے، کیا جواب دیں گے؟ تو شرم و حیا کو آپ نے ختم کیا۔ پھر غلط ڈرامے، فلمیں، یہ جو فلمستان ہے آپ کا شو بز، جتنی برائیاں انہوں نے معاشرے میں ڈالی ہیں اس سے زیادہ کسی اور نے نہیں ڈالی ہوں گی۔ وہ ذمہ دار ہیں اس کے، وہ بھلے سے یہاں کے ہوں یا باہر کے ہوں۔ یہ سب کے سب نتیجہ آج آپ کے سامنے ہے۔ آپ رو رہے ہیں، سکون چھن گیا ہے، برکت اٹھ گئی ہے، فحاشی بڑھ گئی ہے، عریانی بڑھ گئی ہے۔ عریانی کا مطلب ننگا ہونا، لباس پہن کے بھی لوگ ننگے ہیں۔ تو یہ برائیاں ہم نے خود اپنا لی ہیں، ہم نے پھیلا دی ہیں۔ اب وہ بات، وہ ماحول نہیں رہا کہ آپ کسی سے کچھ کہہ سکیں۔ اب یہ کہ آپ کی بات کو کوئی برداشت کرتا نہیں، ختم ہو گئی برداشت۔ کہہ کے دیکھیں کسی کو، ایسا نہ کرو، کہیں گے اپنی نیکی اپنے پاس رکھو، اپنی نصیحت اپنے پاس رکھو، آگے سے ایسے جواب ملنے شروع ہو گئے۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے بہت سنبھلنے سوچنے کی بات ہے۔ ایک دوا آپ کو پتہ ہو کہ اس کو کھاؤں گا اور اس کے اثرات جو ہیں، فائدہ کم ہوگا، نقصان زیادہ ہوگا، آپ فوراً کہیں گے جی ایسی دوا دو جس کے سائیڈ ایفیکٹ یا برے ایفیکٹ نہ ہوں، اس کے خرابیاں نہ ہوں۔ لیکن ایسا کام کرتے ہوئے آپ کیوں نہیں سوچتے کہ جس کے اثرات برے ہیں، جس کے نتائج برے ہیں، فائدہ کم ہے، وہاں آپ نہیں اس کو استعمال کرتے؟ میں نے کتنی مرتبہ آپ کو کہا موت سے ہم نہیں بچ سکتے، عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ عذاب سے بچنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، موت سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اس سے بچ سکتے نہیں، اور جس سے بچ سکتے ہیں اس کی کوئی کوشش نہیں ہے۔ تو کیا سمجھداری ہے؟ اور پھر مجھے کوئی میں 1% نہیں کہہ رہا، 1% نہیں کہہ رہا، ایک شخص دکھا دو جس نے برائی کی ہو اور اس کا نتیجہ اچھا ہوا ہو، مرد ہو یا عورت، کوئی ایک دکھا دو کہ اس نے برائی کی اور اس کا نتیجہ اچھا رہا۔ نہیں، حرام کھانے والے، حرام کرنے والے یا غلط کرنے والے یا گناہ میں زندگی بسر کرنے والے، ان کا کسی ایک کا بھی انجام اچھا نہیں۔ آپ کو کوئی بیماری ہو جائے، اللہ نہ چاہے ٹھیک کرنا، کوئی ٹھیک کر سکتا ہے؟ پوچھئے لوگوں سے کہ آپ کے پاس کروڑوں روپے ہیں، آپ علاج کروا لیں، وہ کہیں جی ہم خرچ کرنے کو تیار ہیں، علاج نہیں ہو رہا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، اس طرح کی باتیں۔ اور جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مانتے ہیں، اللہ خود فرماتا ہے تم میرے سچے بندے بن جاؤ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا بول میرے بندے کیا چاہتا ہے۔ یہ جو اپنا آپ ہے نا، اسی کو سنبھالنا ہے۔ اور جوانی ہو، بڑھاپا ہو، کوئی عمر ہو، ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں۔ پانچوں وقت آواز آ رہی ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، اور ہم اس کو کامیابی سمجھتے نہیں، آتے نہیں ہیں۔ پھر کیا چاہتے ہیں؟ جی منافع ہو، یہ ہو، ہمیں راتوں رات اتنا مل جائے اور یوں ہو جائے، وہاں ہو جائے۔ کیا ہے؟ کون ساتھ لے گیا کچھ؟ سب یہیں رہ جانا ہے۔
کمانا برا نہیں ہے، آپ کو جائز کمائیں، جائز خرچ کریں، برا نہیں ہے۔ دنیا دار ہونا بری بات نہیں ہے، دنیا پرست ہونا بری بات، دنیا سے محبت ہو جائے نا، یہ بری بات ہے۔ تو جن لوگوں نے نصیحتوں کو، بھلائیوں کو نہیں اپنایا، ان کا نتیجہ خراب ہوا۔ تو پہلی قوموں کو تباہی کا سامنا کرنا پڑا، ان کا انجام دیکھ کر بھی ہم نہ سمجھیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم سمجھدار نہیں۔ قوم نے کہا نکال دیے جاؤ گے، یہ نہ سمجھو کہ ہم تمہیں برداشت کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے کام سے بیزار ہوں۔ سمجھانے کی کوشش کی ہے، تم نہیں سن رہے، اب نصیحت کے بارے میں سن لیں کہ سمجھایا جائے گا۔ آپ اولاد کو سمجھانا ہے، پیار سے سمجھائیں گے، سختی کرنی پڑے گی، سختی کریں گے۔ بیوی ہے، بچے ہیں، آپ ہیں، ارد گرد دوسرے بہن بھائی، سمجھائیں۔ نہیں سمجھتے ہیں تو آپ یہ کہیں گے اچھا جی وہ جانے، مجھے کیا ہے جی، خود ہی بھگتیں گے۔ جب تک آپ کے اندر دم ہے آپ نے کوشش کرنی ہے، یہ نہیں کہ جی میں 2-3 مرتبہ 10 مرتبہ کہہ چکا ہوں نہیں سنتے، نہ، کوشش جاری رکھنی ہے۔ اور پھر جو سختی کے جو صحیح طریقے ہیں وہ اپنانے ہیں، اس کے بعد آپ کے پاس کھلے آپشن ہیں جس طرح شریعت نے تعلیم دی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت لوط علیہ السلام نے کہا میں تمہارے اس کام سے، تمہاری اس برائی سے بیزار ہوں، تم لوگ نہیں سننا چاہتے ہو، تمہاری مرضی، لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ پھر آپ نے جب اس کو کہتے ہیں ایگزاسٹ ہونا، بہت کر لیا، ہر طرح کر کے دیکھ لیا، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، رب نجنی وأہلی مما یعملون، اے میرے رب مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے کام سے بچا۔ ذرا دھیان سے سنیے گا، یہ جو ہاتھ کا رومال ہوتا ہے جس کو انگلش والے ہینکرچیف کہتے ہیں، دستی رومال، 23 گھنٹے اور 55 منٹ، 10 منٹ کم 24 گھنٹے آپ اس میں پھول باندھ کے رکھیں، خوشبو بھر جائے گی نا۔ 23 گھنٹے 55 منٹ آپ نے پھول باندھے، پھول نکال کے آپ نے 10 منٹ کے لیے گوبر ڈال دیا، کس کی بو زیادہ ہوگی؟ آپ خود منہ سے بول رہے ہیں کہ اس نجاست، اس غلاظت کی بو زیادہ ہوگی۔ کچھ آپ کو میرا پیغام سمجھ آیا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ یہ جو گند ہوتا ہے، اس کی گندگی کا اثر دیکھیں، آپ اندازہ کریں کہ اس کے آپ پاس بیٹھا ہو کوئی، اس سے بو آ رہی ہو، آپ کی طبیعت پریشان ہو جائے گی، آپ ہٹنا چاہیں گے، وہاں سے نکلنا چاہیں گے۔ بعض لوگوں کے منہ سے بو آتی ہے، کپڑوں سے بو آتی ہے، تیزابیت ہوتی ہے، پسینے سے بو آتی ہے، ان کے ہاتھ پاؤں میں بو آ جاتی ہے، آپ گھبراتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے سے۔ اسی لیے ہمیں حکم دیا مسجد کے لیے آؤ مسواک کرو، تمہارے منہ سے بو نہ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امت کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں مسواک کرنا فرض کر دیتا، لازمی کر دیتا، لازمی قرار دے دیتا۔ تو اب فرشتوں کو بو پسند نہیں، ساتھی کو بو پسند نہیں، تو ہم یہ سوچیں کہ برے کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں ہے کہ اس سے بو آ رہی ہے۔ اسی طرح بد کردار ہوتا ہے کہ اس پر جو عذاب آنا ہے آپ کو اس کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے پہنچے گا۔ تو غلط صحبت سے بھی بچنا ہے، غلط جگہ سے بھی بچنا ہے۔ اور ہمارے ہاں صفائی کو نصف ایمان کہا جاتا ہے حدیث شریف کے مطابق۔ تو صفائی ہر طرح کی، مزاج میں بھی ہو، گفتگو میں بھی ہو، لباس میں بھی ہو، ماحول میں بھی ہو،
تو ہمیں صفائی اختیار کرنی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں؟ یا اللہ ان کے کام سے بچا کے اس کا بد اثر جو ہے، اس کا برا اثر کہیں ہمارے اندر گھروں میں نہ پہنچ جائے۔ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ۔ اللہ فرماتا ہے تو ہم نے اسے یعنی لوط علیہ السلام کو اور اس کے سب گھر والوں کو نجات بخشی۔ اللہ سے مانگے، اللہ سنتا ہے، پوری کرتا ہے۔ کوئی مانگے تو صحیح، کوئی چاہے تو صحیح۔ ہم دل سے گناہ پر راضی ہوں، زبان سے کہیں توبہ تو بات بنتی نہیں۔ سچے دل سے پکاریں، وہ کسی سے ویسے کہو تو اثر کرتی ہے، تو اللہ کے ہاں تو چلتا ہی سچ ہے، اور دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ دل سے پکاریں۔ اللہ فرماتا ہے اِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ، یہ میں پچھلے جمعے بتا چکا، پھر کہہ رہا ہوں، مگر ایک بڑھیا، عجوز بوڑھی، وہ پیچھے رہ گئی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، 2-3 باتیں یہاں سے پتہ چلی کہ بروں سے اور برائی سے بیزاری ہونی چاہیے۔ بروں سے اور ایک بار پھر ذرا سوچ کے بولیے، بروں سے اور برائی سے کیا ہونی چاہیے؟ ایک شخص کی ظاہری حالت میں برائی ہے یا وہ برا ہے تو آپ کہتے ہیں بیزاری چاہیے۔ تو جس کے عقیدے خراب ہوں، جس کے نظریات خراب ہوں، جس کی سوچ خراب ہو، اس سے بھی بیزار ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ تو کسی ایسے کے پاس بھی نہیں بیٹھنا جس کے عقیدے درست نہیں ہیں یا جس کی سوچ درست نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کہ نبی کہہ رہے ہیں یا اللہ ان کی شامت اعمال سے مجھے بچا لے، ان کے برے کام سے، کیونکہ جو شامت ان پر آنی ہے مجھے بچا لے۔ یہ دوسروں کے لیے تعلیم ہے۔ نبی محفوظ ہے، نبی معصوم ہے، نبی کو کوئی ایسی پریشانی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کو گناہ یا گناہ کے شر سے بچاتا ہے، مگر یہ دعا کرنا تعلیم ہے قوم کے لیے کہ جو نبی پر ایمان لائے ہیں وہ دیکھیں اور اس کو اپنائیں۔ تو بہت سی بڑوں کی باتیں ہماری تعلیم ہیں۔ گھر والوں سے مراد، مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے کام سے بچا، تو گھر والوں سے مراد ایمان والے ہیں۔ کون ہیں؟ ذرا زور سے کہیں۔ کیوں کہلوایا ہے؟ کیوں کہلوایا ہے؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا اولاد ہے، گھر والا ہے یا نہیں؟ باہر والا تو نہیں ہے نا، مگر قرآن نے کہہ دیا کہ اس کے عمل اچھے اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، یہ پوائنٹ آپ کو دینا ہے، آج اس کو گیرہ میں باندھ لیں۔ نوح علیہ السلام کی اولاد ہے، بیٹا ہے، اللہ فرماتا ہے تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں۔ تو انسان کی بدعملی اس کو سعادت سے خالی کر دیتی ہے۔ کوئی سید کہلاتے ہو، قریشی، ہاشمی، اپنے آپ کو فخر سے کہتے ہوں گے ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم شیخ ہیں، ہم چودھری ہیں، ہم خان ہیں، ہم فلاں ہیں، اپنی قومیت بڑے فخر سے بتاتے ہوں، اگر ایمان اور عمل اچھے نہیں ہیں تو کسی کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھاتا۔ تھے تمہارے بزرگ بڑے، تم کیا ہو؟ پدرم سلطان بود فارسی میں مشہور ہے، میں سلطان کا بیٹا ہوں، تو وہ سلطان بادشاہ جو تمہارا تھا تم اس کے بیٹے کہلانا چاہتے ہو، تو کیا تم میں بڑوں والی اچھی باتیں ہیں؟ اب ایک سید کہلائے اور اس میں سیدوں والی کوئی بات نہ ہو تو بتائیے
وہ اپنی اس سعادت کو خود اپنے ہاتھوں رسوا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ اب یزید پلید صحابی کا بیٹا ہے، مگر اپنے عمل کی وجہ سے اس نے اس نسبت کا کوئی خیال کیا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ برباد ہوا، تباہ ہوا، دنیا و آخرت کا عذاب اپنے اوپر لیا، آل رسول کے ساتھ جو کچھ کیا۔ تو یاد رہے، عقیدے کی خرابی، عمل کی خرابی آپ کو نسبت کا فیضان پہنچنے دیتی نہیں۔ کتنے باہر والے ہیں فیض یاب ہو جاتے، پیروں کے پاس آئے، استاد سے سیکھ لیا، کسی وہ نہیں تھے کسی ایسے خاندان کے آپ کے ہاں بڑے یا اونچے خاندان کی جو آپ کے ہاں معاشرے میں کہتے ہیں، حالانکہ سب نبی کی اولاد ہے، سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ وہ لوگ جو خرابیاں کرتے ہیں اور اپنا نام چاہتے ہیں تو خرابی کر کے ان کو نام ملتا نہیں، اور جو باہر کے ہوتے ہیں، مرید بنتے ہیں، شاگرد بنتے ہیں، وہ اس خاندان کے تو نہیں ہوتے لیکن سیکھ کے بڑے آگے چلے جاتے ہیں، درجے مل جاتے ہیں، مرتبے مل جاتے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی تو کیا ہی بات ہے، لیکن ان کے پاس وہ لوگ آئے جو انسانی لباس میں درندوں سے بدتر ہو چکے تھے، مگر نبی کی غلامی میں آئے، فرشتوں سے افضل ہو گئے، آنے والی نسلوں کے امام بن گئے۔ تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ یاد رہے، وہ بڑھیا کون تھی؟ وہ آپ کی بیوی تھی، لیکن ایمان نہیں لائی تھی۔ میں اس کا جواب دے چکا، آپ کہیں گے نبی کی بیوی اور کافرہ، تو اس وقت یہ حکم نہیں تھا کہ کافر نہیں ہو سکتا۔ اب اس حوالے سے میں نے آج ایک دو باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ مسئلہ آیا ہے، بیان کر رہا ہوں۔ اہل کتاب سے مراد تورات والے، انجیل والے۔ تورات والے یہودی کہلاتے ہیں، انجیل والے عیسائی کہلاتے ہیں، یہود و نصارہ، کرسچن اینڈ جیوز۔ اہل کتاب سے مسلمان مرد یعنی کتابیہ عورت سے نکاح کر سکتا ہے۔ مسلمان مرد کتابیہ عورت سے نکاح شادی کر سکتا ہے، اجازت ہے، حکم نہیں ہے۔ کیا ہے؟ پھر کہیے، ایک بار اور کہیے، بڑی مہربانی۔ میں نے کیوں بار بار کروایا؟ یہ حکم نہیں ہے، اجازت ہے، کتابیہ عورت سے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی، حضور فرماتے ہیں میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی ہونا ہوتا تو عمر نبی ہوتا۔ وہ ہستی مسلمانوں سے کہتے تھے، کیا مسلمان لڑکیاں ختم ہو گئی ہیں؟ مسلمان عورتیں ختم ہو گئی ہیں جو تم غیر قوموں میں شادی کر رہے ہو؟ منع کرتے تھے کہ ایسا نہ کرو۔ کیوں؟ زمین اچھی نہ ہو، یا بیج صحیح نہ ہو، یا اس کو جو پانی مل رہا ہے وہ صحیح نہ ہو تو فصل اچھی ہوگی؟ آپ نے کی کتابیہ عورت سے شادی، بچے کے ماموں، بچے کے نانا نانی ننیال وہ ہیں، مسلمان نہیں ہیں، غیر ہیں، غیر قوم کے ہیں۔ اب ان کی عادتیں، ان کے طور طریقے بچے کو دیکھنے سننے کو مل رہے ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ مکس، کچھ وہ کہتے ہیں نا آدھا تیتر آدھا بٹیر، نہ ادھر کا نہ ادھر کا، اس کے اندر وہ خوبی آئے گی جو آنی چاہیے؟ مجھے پردہ منظور ہے، سید، اولاد رسول کو ہم سید کہتے ہیں۔ ایک سید زادے آئے، انہوں نے باہر ویزا لینے کے لیے، دوسرے ملک میں رہنے کے لیے، وہاں قانون یہی ہے
یا تو اتنے پیسے لاؤ کاروبار میں یا اتنی چیز لگاؤ، ورنہ وہاں کی کسی عورت سے شادی کر لو تو آپ کو وہاں کی اجازت مل جاتی ہے، رہنے کی، پاسپورٹ مل جاتا ہے۔ سید نے غیر قوم میں شادی کی، میں یہ سنا رہا ہوں جو میرے پاس کیس آیا، نام نہیں بتا رہا، ان کا کوئی ذکر نہیں، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے انجام کیا ہوتا ہے۔ شادی کی، بچہ ہوا۔ سید کا بچہ کون ہوتا ہے؟ اونچی، بیٹا ہو یا بیٹی۔ وہاں کے لوگ اپنے تہذیب، اپنے معاشرے، اپنی ان چیزوں کے پابند یا اس کے عادی۔ اس عورت نے وفا نہیں کی، بچے ہوئے، وہ بچے ساتھ لے گئی، یہ اپنے وطن لوٹ آئے۔ اب وہ بچے اس عورت کی وجہ سے کس حال میں ہیں مجھے آگے تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو دین کی کوئی بات نہیں پہنچ رہی، نہ پہنچی۔ نسب کے لحاظ سے سید ہیں، مگر جو حال ہو گیا، بتائیے ذمہ دار کون ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، باپ۔ آج ہندو، عیسائی، یہودی، مذہب تو دیکھا ہی نہیں جا رہا۔ مرد کرے کسی غیر قوم میں، اس کے لیے جتنی گنجائش ہے وہ بتا دی، جہاں نہیں ہے مشرکہ سے تو نہیں ہو سکتا۔ مسلمان لڑکیاں غیروں سے نکاح کرنے لگ گئیں، اس کو نکاح تو کہنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ نکاح ہوتا نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ جس معاشرے میں یہ خرابیاں آ جائیں وہاں کیا آنا چاہیے؟ عذاب۔ کیوں نہیں آ رہا پہلی قوموں جیسا عذاب؟ یہ برکت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے دعا فرما دی تھی، یا اللہ پہلی قوموں جیسا عذاب میری امت پر نہ آئے، مگر ہم نے کسر چھوڑی۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ویزے کی خاطر غیر عورت سے، غیر قوموں میں اس طرح شادی کی، اپنا جب پاسپورٹ بن گیا اس کو پیسے دے کے فارغ کر دیا، وہ بچہ بھی لے گئی، اور آپ اسی طرح یہ جو ایسا ہو رہا ہے۔ اور پھر جو مسلمان لڑکیاں ہیں وہ جب غیروں میں اس طرح جا رہی ہیں، یہ سب حرام جب ہوگا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر وہ ریلیاں نکالیں، میرا جسم میری مرضی، وہ سرخ رنگ کی بات کریں یا کچھ بھی بات کریں، تو یہ کیوں ہو رہا ہے کہ میں اور آپ ایمان کی فکر نہیں کر رہے۔ حدیث شریف میں ہے، شادی کرنے والوں کو فرمایا 4 چیزیں دیکھو۔ رشتہ لے کے جانا ہے نا، کیا کتنی چیزیں دیکھو؟ پہلی چیز ایمان، دوسری چیز حسن، تیسری چیز مال، چوتھی چیز خاندان دیکھو نیک لوگ ہیں۔ یہ اونچ نیچ نہیں ہوتا، کوئی کہے کہ جو اونچی ذات کا ہے نیچی ذات کا، اسلام میں یہ نہیں ہے۔ بری عادتوں والوں کو آپ لوگ نیچ کہہ دیتے ہیں، نیچ قوم۔ فرمایا ایمان کو ترجیح دو، اور دنیا میں دوسری حدیث سن لیں، رمضان میں آپ کو میں نے سنائی ہوگی اکثر، دنیا میں سب سے اچھی چیز ایمان کے بعد جمع کرنے والی نیک بیوی ہے، جو آپ کے ایمان کو بڑھائے، گھر کے ماحول میں ایمان لائے۔ اور ہمارا کیا حال ہے وہ ہمارے سامنے، ہاں جی ایسی ہونی چاہیے اور ویسی ہونی چاہیے۔ اب ہمیں اچھی لڑکیاں باپردہ نیک پسند نہیں۔ تو میں نے یہ بات آئی اس لیے آپ کو بتائی ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے ہم لوگ غیروں سے جو شادیاں کر لیتے ہیں، نتیجے میں ہمارے اندر وہ، اب اگر کوئی پیر صاحب کی بیٹا ہے، کوئی مولوی صاحب کا ہے، کسی نیک کا ہے، کوئی ہو کسے باشد، آپ کے ہاں فیس بک بھرا ہوا ہے، آپ کے کتنے بڑے بڑے نام ہیں یہاں پر، کوئی وکیلوں کے ہیں، کوئی پتہ نہیں کس کس کے ہیں، ان کی لڑکیوں نے غیر قوموں میں شادی کی، مسلمان لڑکی کہلاتی ہے اور کافر سے شادی کی ہے۔
آپ کیا اکثر میں کیا فیس بک کھولو دیکھ لو، اخباروں میں بھی آ جاتا ہے، لوگوں کی زبان پر بھی آ جاتا ہے۔ تو اس وقت چونکہ قانون نہیں تھا کہ نہیں ہو سکتی شادی، تو حضرت لوط علیہ السلام کی وہ بیوی مراد ہے، وہ اس دعا میں داخل کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ وہ اہل نہیں، ایمان کی وجہ سے وہ اہل نہیں رہی، اور وہ قوم کے کام کو برا نہیں سمجھتی تھی۔ اللہ فرماتا ہے ثم دمرنا الآخرین، حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے جو گھر والے تھے بیوی کے سوا ان کو بچا لیا۔ اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا۔ دوسروں کو اونچی کہیے گا۔ اب یہ جو بات میں نے کی ہے کہ وہ اپنی قوم کے گناہ سے دیکھ رہی تھی، قوم جو گناہ کر رہی تھی وہ اس سے ناراض نہیں تھی، تو گناہ پر راضی ہونا بھی گناہ ہے، گناہ پر راضی ہونا بھی گناہ ہے۔ آپ یہ کہہ دیں کہ جی ہمیں کیا، نہ، یہ جو جملہ ہے یہ غلط ہے۔ ہمیں کیا، ہم جہاں تک پہنچ رکھتے ہیں ہم پیغام حق پہنچائیں گے، یہ ہمارا ذمہ ہے۔ ہمیں پتہ ہے، صحیح معلوم ہے تو ہم اگلے کو سمجھائیں گے، بتائیں گے۔ کوئی نہیں مانتا سننے کے بعد یہ تو نہیں کہے گا نا کہ مجھے کسی نے سمجھایا نہیں تھا۔ تو ہمارا ذمہ ہے بلغوا ولو انی، آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، پہنچاؤ، میری طرف سے پہنچاؤ، بھلے سے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، ایک جملہ ہی کیوں نہ ہو، پہنچاؤ۔ تو ہم نے یہ نہیں کہ نہیں جی ہمیں کیا پڑی ہے، کرتے رہیں جو مرضی، ہم کیا، وہ بعض معاملات میں رشتے ناتوں میں ہوگا، لیکن جہاں پتہ ہو کہ دین کے خلاف ہو رہا ہے اور میں جانتا ہوں وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، مجھے پہنچانا ہے حق بات کو، اور اس میں شرمانا، انداز اچھا ہو، انداز لٹھ مارنے والا نہیں ہے۔ جہاں سمجھانا کہتے ہیں نا، جہاں مرم لکھنی ہوتی ہے وہاں مرم، جہاں چیرا لگانا ہو وہاں چیرے والا انداز۔ ہر جگہ ایک جگہ ایک جیسی بات نہیں ہوتی، کہیں ڈانٹنا بھی پڑتا ہے۔ تو بات پہنچانی ہے، حق بات کو خود بھی سمجھنا ہے، سمجھانا بھی ہے۔ اس میں استثناء، ایگزمپشن نہیں ہے کہ نہیں جی وہ کرتے رہیں، ہمیں کیا پڑی ہے، ہم کیا جانیں جی۔ ہر کوئی اپنا جواب دے گا تو میں نے بھی تو جواب دینا ہے۔ آپ کو میں نے یہ روایت سنائی تھی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو ایک بستی کو الٹ دو، اپ سائڈ ڈاؤن، اوپر کا حصہ نیچے کر دو، نیچے کا اوپر لے آؤ، گھما دو، بستی الٹ دو۔ فرشتوں نے عرض کی یا اللہ اس بستی میں تیرا ایک نیک بندہ ہے، اس نے کبھی گناہ نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں کرتا، بڑا نیک ہے، فرمایا اس کو بھی الٹ دو۔ یا اللہ اس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، فرمایا اس کو بھی الٹ دو۔ یا اللہ اس کو بھی، فرمایا اس کے سامنے گناہ ہوتا ہے اور وہ روکتا ٹوکتا، خاموش رہتا ہے۔ اب آپ سن رہے ہیں جی ہمیں کیا پڑی ہے، یہ سن لیں، اس کا جواب دے رہا ہوں۔ میرے آپ کے سامنے شریعت کے خلاف ہو رہا ہو تو ہمیں روکنا ہے۔ ہاتھ سے روک سکتے ہیں، ہاتھ سے روکیں، زبان سے کہہ سکتے ہیں، کہیں، اور اگر ان دونوں میں بھی ہمارا چارہ نہ ہو، اتنے بے بس ہوں، تو دل سے گناہ کو گناہ سمجھیں، برائی کو برائی سمجھیں، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ ہاتھ سے روکنا حکومت والوں کا کام، طاقت ہے، زبان سے کہنا علماء کا، جاننے والوں کا۔ عام عوام جو بس نہ رکھے، ویسے احتجاج کر لیں گے، بجلی کا میٹر غلط ہو گیا، بل زیادہ آ گیا، احتجاج، دین کے بارے میں احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ تو جہاں کرنا ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اس سے بری و ذمہ ہو سکتے نہیں۔ تو وہ راضی تھی کہ قوم برائی کر رہی ہے، تو وہ اس کو
برا نہیں سمجھتی تھی، مددگار تھی۔ تو یاد رہے کہ بیوی گھر والوں میں، اہل بیت میں بالکل شامل، مگر ایمان نہ ہو تو پھر اس کو وہ حصہ ملتا نہیں۔ اب جہاں پھر بات آئی ہے وہ کر دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو ہم سید کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ پہ زبر نہیں ہے، یہ کے نیچے زیر ہے، سید۔ سید نہیں ہے، سید۔ جو لفظ قرآن میں جیسا آ گیا اب اس کے خلاف نہیں، قرآن میں سید کا لفظ ہے تو سید ہی کہنا ہے۔ سید کہتے ہیں، سید کے معنی سردار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد۔ میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہو، اس کے عقیدے کبھی بھی کفریہ نہیں ہو سکتے، کفریہ نہیں ہو سکتے۔ اور اگر کوئی ایسا ہے عقیدے اس حد تک خراب ہے کہ بات کفر تک پہنچی ہوئی اور سید کہلاتا ہے، ضرور کہیں گڑبڑ ہوگی۔ وہ اصلی نسلی۔ اچھا، اب دوسری بات سن لیں۔ آپ کہیں گے شیعہ بھی بہت سے سید کہلاتے ہیں، دوسرے عقیدے والے بھی سید کہلاتے ہیں۔ اگر کوئی وقتی طور پر آپ کو ایسا نظر آ رہا ہے شیعہ ہے یا دوسرے عقیدے کا ہے، اور اس کے عقیدوں میں وہاں تک بات گئی ہے لیکن ہے وہ اصلی سید، اس کو توبہ کی توفیق ملے گی، اس کو توبہ کی توفیق ملے گی۔ اور اگر سرکش ہو جائے گا تو اس کو پھر اس نسب کا کوئی فائدہ نہیں، سید ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتا، میں کوئی ٹھیکیدار نہیں ہوں، میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن میں جو حدیث شریف ہے مانتا ہوں دل و جان سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اولاد دوزخ میں نہیں جائے گی، مانتا ہوں۔ صحیح ہوگی تو دوزخ میں، دنیا میں ان کو ان کے اعمال کی وجہ سے جو گرفت ہوتی ہے، پریشانیاں ہوتی ہیں، وہ سب کیوں قانون سے وہ مستثنا نہیں ہے کہ ان کے لیے شریعت کا قانون نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کوئی اگر جرم کیا تو جو دوسری کی سزا ہے وہ اس کی بھی سزا ہے، اس کے باوجود جو اصلی سید ہے، میں نے ان کے لیے آپ کو بتایا، وہ اس درجہ بدعقیدہ نہیں ہوں گے کہ بات کفر تک چلی جائے۔ ہو سکتا ہے وہ سید کہلاتے ہوں اور نہ ہوں، لیکن اگر اصلی ہے تو ضرور توبہ کر لے گا۔ کیچڑ میں گر جائے ہیرا، کیا گر جائے؟ ہیرا جانتے ہیں نا، قیمتی ہوتا ہے، کہاں گر جائے؟ تو وہ آپ کہیں گے کیچڑ میں گر گیا، لیکن کیچڑ سے نکال کے دھوئیں گے پھر ہیرے کا ہیرا ہے یا نہیں ہے؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ تو یہ یاد رکھیں، تو جو بھی ایمان کے لحاظ سے یا عمل کے لحاظ سے خراب ہوگا وہ اہل میں نہیں ہوگا، وہ اہل میں نہیں ہوگا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ بیوی چونکہ قوم کے گناہ سے بھی راضی تھی اور اس کو ان کی مدد بھی کرتی تھی، ان کی مددگار تھی، تو اس لیے اس کا ذکر اللہ نے فرما دیا الا عجوزا فی الغابرین، وہ ایک بوڑھی تھی اس کو، اور اس کا ذکر بھی دیکھ لیں کس طرح ہوا۔ جبکہ دوسرے مقامات پر نبیوں کی وہ بیویاں جو ایمان والی ہیں ان کا ذکر قرآن میں آیا تو وہ کس انداز میں، یہاں اس کو بڑھیا کہہ کے الگ کر دیا گیا۔ تو جو ایمان والا نہیں ہے وہ عزت والا، آپ نے میرے ساتھ مل کے نہیں کہہ دیا ہے، میں نے کہا کہ جو ایمان والا نہیں وہ عزت والا نہیں، آپ نے کہہ دیا، لیکن مجھے بتائیں ہمارے ہاں اب عزت کا معیار کیا ہے؟ پیسہ دیکھتے ہیں عزت کرنے لگ جاتے ہیں، نہیں پوچھتے عقیدہ کیا ہے، نہیں پوچھتے حال کیا ہے، نہیں پوچھتے عمل کیا ہے، دیکھتے ہیں اس کے باوجود۔ تو عزت ہے تو ایمان سے ہے، عزت ہے تو جو اصلی عزت ہے وہ ایمان سے ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا
لوگ بروں کی عزت کریں گے ان کے شر سے بچنے کے لیے، مجبور ہوں گے ان کے سامنے ایسے پیش آئیں گے جیسے اس کو عزت دے رہے ہیں، کیوں کہ یہ ہم پر مصیبت نہ ڈالے، ہم اس کے شر سے بچیں۔ اور آج کل ایسا نظر آ رہا ہے یا نہیں؟ اس کا مطلب ہم قیامت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، تو ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ قوم لوط کا عمل، اس کو قرآن نے بھی حدیث نے بھی سخت برا کہا، اور اس پر بہت سخت عذاب آیا۔ آج بھی مسلمان جج ہو، اس کے سامنے یہ اگر مقدمہ جائے کہ یہ شخص ہومو ہے، مرد کے ساتھ برائی کر رہا ہے، تو قاضی کو چاہیے سخت ترین سزا دے تاکہ دوسرے ڈریں اور اس گناہ سے کوئی مرد بھی اپنی عورت کا غلط استعمال نہ کرے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی نے اس قوم پر عذاب نازل کیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر ایک بارش برسائی، برسایا۔ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ۔ اللہ خود فرما رہا ہے، برسانے والا خود فرما رہا ہے، تو کیا ہی برا برساؤ تھا وہ جن لوگوں پر برسایا گیا، وہ کتنا برا تھا کہ وہ لوگ اس سے ڈرائے گئے اور ان کو سزا دی گئی۔ اونچے مکان سے گرا کر مار دینا، تلوار سے قتل کر دینا، کتنے طریقے ہوتے ہیں مارنے کے۔ اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی، ایسی بارش جو ان سے برداشت، اونچی گئی گا۔ اب یہاں بارش کا ذکر آیا، ایک بات کرنے لگا ہوں۔ بارش، پانی، ہمارے ہاں بارش کا لفظ کہتے ہیں پانی آنا، مطر عربی میں کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ برساتا ہے۔ اعمال برے ہو جائیں تو پانی کی بارش برسنی چاہیے یا پتھروں کی؟ کہہ تو دیا آپ نے۔ ہلکی سی چوٹ لگ جائے پتھر کی، کیا حال ہوتا ہے؟ ہماری کھال برداشت کرتی ہے؟ اب میں آپ کو صرف ایک روایت سنا دوں، میرے منہ پر آئی ہے، آپ کو سنا دوں کہ کیا حال تھا۔ آج کل کچھ لوگ حمایت کرنے لگ جاتے ہیں، ذرا سنیں۔ ایک صحابی ہیں جن کا لقب ہے غسیل الملائکہ، نام ہے ان کا حضرت حنظلہ۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کو شہادت کے بعد فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ حضور کے ساتھ جنگ میں گئے تھے، ان پر غسل واجب تھا، انہوں نے غسل نہیں کیا ہوا تھا، یہ شہید ہو گئے۔ صحابہ نے کہا حضور ہمارے سامنے ان کا جسم یہاں موجود تھا، نظر نہیں آ رہا۔ حضور نے اوپر دیکھا، صحابہ نے بھی دیکھا، فرشتے ایک تخت لائے تھے، اس پر ان کو غسل دے کے لائے تھے۔ حضور نے بتایا ان پر غسل واجب تھا، غسل نہیں کیا ہوا تھا، فرشتے غسل دینے آسمانوں پہ لے گئے تھے، تو ان کا لقب ہو گیا غسیل الملائکہ، وہ صحابی جن کو فرشتوں نے۔ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ، ان کا بیان ہے، دھیان سے سن لیں۔ یہ اس لیے سنا رہا ہوں، صحابی کے بیٹے ہیں، صحابی کے بیٹے کا بیان سن کر آپ کو اندازہ ہو کہ کیا حال ہے۔ آج جو لوگ حمایت کرتے ہیں وہ سنیں۔ وہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ فرماتے ہیں یزید اور اس کے ساتھیوں نے وہ کام کیے کہ ہمیں ڈر لگنے لگا آسمان سے کہیں پتھر نہ برس پڑے۔ صحابی کا بیٹا بیان دے رہا ہے کہ یزید پلید نے وہ کام کیے، ہم ڈرنے لگے کہ آسمان سے کہیں پتھر نہ برس پڑے۔ اور آج لوگ حمایت کریں تو افسوس کی بات ہے یا نہیں ہے؟ اونچی یہ درمیان میں بات آ گئی تھی، میں نے سنائی۔ اللہ نے قوم لوط پر بارش برسائی، اور خود اللہ فرما رہا ہے فساء مطر المنذرین،
کتنی بری بارش، کتنی شدید بارش خود اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ وہ بری بارش تھی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ قوم، اس سے جن سے ڈرائے گئے وہ لوگ اس بارش سے، وہ ایمان کی دولت سے محروم مومن نہیں تھے، وہ سب اس میں تباہ ہو گئے۔ خود اللہ فرماتا ہم نے ہلاک کر دیا سب کو۔ کہتے ہیں جی بارش ہوتی ہے تو زمین سے سبزہ اگتا ہے، بارش کی وجہ سے ہریالی آتی ہے، یہی مشہور ہے نا۔ لیکن اللہ اسی بارش کو عذاب بنا دے تو پھر تباہی آتی ہے، پھر ہریالی نہیں آتی۔ تو ہمیں یہ حکم دیا گیا ہم جب بھی دعا کریں، بارش ہو تو دعا کریں اللہم سیبا نافعا، یا اللہ اس بارش کو ہمارے لیے نفع والی بنا، رحمت کی بارش ہو، باران رحمت، زحمت نہ بنے۔ زحمت بنتا ہے ہمارے عمل سے، اللہ کی طرف سے اگر عذاب ہو تو اس کا بیان ہوا ہے، ہمیں سمجھنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں سے بہت سے مسلمان نہیں تھے۔ شہروں کو الٹ دیا گیا، ہلاکت ان کے لیے ہو گئی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، عبرت سی جس کو کہتے ہیں نا، واقعہ سن کے عبرت حاصل کریں، سبق سیکھیں، ہم برائی سے بچیں۔ اگر ہم پہلوں کا حال سن کے برائی سے نہیں بچ رہے تو پھر ہم بھی اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں، کوئی اپنے لیے اچھائی نہیں کر رہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اب ایک بات سمجھداری سے جواب دیجیے گا۔ کسی کے جسم میں سیپٹک ہو جائے، زہر بھر جائے، زخم ہوتا ہے نا، وہ زخم میں زہر بن جاتا ہے، تو اس جگہ کو چیرا لگانے کے لیے خود پیسے دیتے ہو ڈاکٹر کو یا نہیں؟ یہ نکال دے ورنہ میرا پورا جسم زہر بھر جائے گا، مر جاؤں گا۔ تو انگلی خراب ہو گئی یا کسی جگہ زخم لگ گیا، خود پیسے دیتے ہو۔ ویسے تو کوئی آپ کو کانٹا بھی چبوئے تو آپ تو ہوتا کون ہے، تو نے ایسے کیسے کیا؟ یہاں خود پیسے دے رہے ہیں، اس کو اجازت دے رہے ہیں کہ فوراً چیرا لگا تاکہ یہ زہر پھیلنے نہ پائے۔ میں نے جو بات کی ہے، زہر جسم کے لیے ہلاکت، آپ اس کو پھیلتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے، تو گناہ اور خرابی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر کسی گناہ کو نہیں روکا جائے گا اور وہ قوم میں پھیل جائے گا، پوری قوم خراب ہوگی یا نہیں؟ اونچی آپ کہیں گے جی وہاں ہو رہا ہے ہم کیا کریں، ہمارا بس تھوڑی ہے۔ اگر آپ نہیں روکیں گے آپ کے گھر تک بات آئے گی یا نہیں آئے گی؟ بتائیے۔ اور جب گھر میں آئے گی تو گھر والے متاثر ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ جی ڈینگی بخار پھیلا ہوا ہے تو ڈینگی سے بچاؤ جی۔ وہ لڑکیاں جو پورے کپڑے نہیں پہنتی وہ بھی پہننے لگ گئیں کہ ڈینگی نہ ہو جائے۔ اللہ سے نہیں ڈری، مچھر سے ڈر گئے۔ جی یہ پانی یوں نہیں رکھو جی، اس طرح نہ کرو، صفائی رکھو۔ آپ نے اس چیز سے بچنے کے لیے تدابیر اختیار کی۔ اسی طرح بتا رہا ہوں کہ گناہ ہوتا ہے، گناہ سے بچنے کے لیے بھی ہمیں محنت کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ جی پھیلتا ہے تو پھیلے، ہم تو نہیں ہیں نا، میری آپ کی خاموشی بھی پھیلا سکتی ہے۔ جہاں تک ہو سکے ہمیں اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے ارد گرد والوں کو بھی بچانا ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تباہ ہو گئی ایک گناہ کی وجہ سے۔ آپ نبیوں کا حال سن رہے ہیں، حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح علیہ السلام، اور اب حضرت لوط کا بیان۔ آپ نے ان نبیوں کا بیان سنا تو آپ جان لیجئے کہ ہم نے
ان سے سبق سیکھنا ہے. آگے ذکر شروع ہوا حضرت شعیب علیہ السلام کا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کذب اصحاب الایکۃ المرسلین. بن کا لفظ بھی آیا، ایکا بن والوں نے رسولوں کو جھٹلایا. اذ قال لهم شعیب الا تتقون، جب ان سے شعیب علیہ السلام نے فرمایا کیا ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا امانت دار رسول ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو. وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ کوئی اجرت نہیں مانگتا. ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا، سارے جہانوں کا رب. میں پچھلے جمعے اشارہ کر چکا، یہ مدین علاقہ اردن کے قریب ہے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام آئے. اس کو بن کا لفظ بھی کہا گیا. ان کی قوم کا جرم کیا تھا؟ میں پچھلے جمعے آپ کو اشارہ کر چکا. ناپنے تولنے میں ڈنڈی مارتے تھے، لینے کے باٹ اور دینے کے باٹ. جب کسی سے لے رہے ہیں تو کوشش کر رہے ہیں زیادہ آئے، دے رہے ہیں تو کم جائے. اسی طرح ناپ میں تول میں کمی، ملاوٹ والے باتیں. اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا پورا ناپا کرو اور گھٹانے والوں میں سے نہ ہو. یہ میزان کل قیامت کے دن ہمارے عمل بھی ترازو میں رکھے جائیں گے. وہ ترازو یاد رہے تو اس ترازو کا معاملہ شاید درست رکھیں. وہ ترازو یاد نہیں ہے تو یہاں پر جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کون سی چیز ہے؟ آپ پیٹرول لینے جائیں، میٹر ہے، اس میں بھی وہ جناب ڈنڈی مار لیتے ہیں. کیسے فٹ کیا ہوا ہے؟ لوگ بتاتے ہیں طریقے کہ جی کیا کیا ہوتا ہے، کس کس طریقے سے کوشش. یہ جو بچانے والے ہوتے ہیں نا، یہ بڑے چالاک ہوتے ہیں. ایک زمانہ تھا برتنوں پہ نام لکھے جاتے تھے، اب بھی چھوٹے علاقوں میں ہوگا، رواج ہوگا. برتن ایک جیسے ہوتے ہیں تو کہیں جائیں تو مکس نہ ہو جائیں. وہ ایک شخص تھا، اس کا ملازم تھا، اور وہ ملازم بڑا ہی جس کو کہتے ہیں نا چالاک آپ کی زبان میں، حالانکہ چالاک کے معنی بہت اچھے ہوتے ہیں، زیادہ ذہین عقل والا. وہ دیکھتا تھا کہ اس کا جو مالک ہے وہ کنجوس ہے، ویسے تو اس کو بخشش نہیں ملتی، کچھ اور نہیں ملتی، تو وہ جو بھی سودا لانے کو کہتا تھا نا اس میں سے پیسے بچاتا تھا. مالک نے بجائے اس کے کہ تھوڑا سا اس کا دل جوئی کر دے، وہ برائی سے روکے، وہ کہتا تھا پہلے خود جا کے بازار سے مال ریٹ معلوم کرتا تھا، پھر اس کو پیسے دیتا تھا کہ جا لے آ. ڈبل تکلیف اٹھانا، جب گیا ہے خود ہی لے آ. پہلے جناب بھاؤ پوچھنا ہے، پھر آ کے اس کو پیسے دینے، جا تو لے کے آ. برتنوں پہ نام لکھوانا تھا. اس کا نام تھا حسن. نام تو بہت اچھا تھا. اس نے کہا برتنوں پہ جاؤ نام لکھوا لو. وہ پہلے پورا بازار گھوم گیا کہ برتنوں پہ نام لکھنے والے ایک ایک حرف کا کیا لیتے ہیں. اچھی طرح اس نے چیک کر لیا بات چیت کر کے کہ اس سے کم پہ کوئی نہیں کرے گا. برتن گن کے دیے، حروف بھی گن کے دے دیے. اب حسن میں کتنے آتے ہیں؟ 3 حروف ہیں، تو 3 حروف کے 10 برتن تھے، اس نے گن کے پیسے دے دیے. جاؤ فلانے چوک میں فلانا بندہ بیٹھا ہے، اس سے ان برتنوں پہ نام لکھوا لاؤ. وہ چوٹ مارتے تھے، ان کے پاس جو بھی طریقہ تھا، آج کل تو مشینیں آ گئی. وہ اس کے پاس گیا، بازار وہ بھی پھرا، اس نے بھی بچانا تھا، عادت تھی بچانے کی. اس نے دیکھ لیا کہ جو مالک نے ریٹ دیا ہے
اس سے کم پہ مارکیٹ میں کوئی راضی نہیں۔ وہ اس کے پاس گیا، کہنے لگا یہ برتن ہے، ان پہ نام لکھنا۔ کیا نام لکھنا؟ ان کا خس لکھ دو، خس۔ کیا لکھ دو؟ کتنے حروف ہیں؟ دو۔ اور سن، خے کا نقطہ جو ہے نا اس کی چوٹ نہ مارنا، وہ میں تجھے بتاؤں گا کہاں مارنی ہے۔ اس نے کہا بہت اچھا، وہ سارے برتنوں پہ کر لیا، یہ اپنا گھوم پھر کے جتنے پیسے اس نے بچانے تھے اپنے بچا کے، جو لینا تھا کھانا تھا کھا لیا، واپس آیا۔ کیوں بھئی ہو گیا؟ جی ہو گیا۔ اب بتا بھئی چوٹ کہاں مارنی ہے؟ اس نے کہا تو نے چوٹ ہی مارنی ہے نا، وہ خے کے اوپر مارنے کی بجائے سین کے پیٹ میں مارتے ہیں۔ پیسے بچا لیے، ہیرا پھیری کی۔ بتائیں جس قوم کو عادت ہو ناپ تول میں خرابی کی، حساب میں خرابی کی، کرپشن کی جب عادت پڑ جائے تو بتائیے پھر وہاں کوئی حلال روزی کھائے گا؟ کسی کو کہے نا یار رشوت نہیں دیا کرو، بتا نہیں دیا کرو، اس طرح مولانا صاحب کام ہی نہیں چلتا، سیدھے سیدھے تو کام ہی نہیں ہوگا۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے مارکیٹ کا کیا حال۔ ابھی یہ بہانے میرے سامنے کر دو کہ شاید میں چپ ہو جاؤں، خدا کو کیا جواب دو گے؟ تم نے بھروسہ لوگوں پہ کیا، اللہ پر۔ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ نہ چاہے تو کیا یہ مارکیٹ اوپر نیچے ہو سکتی ہے؟ سوچنا چاہیے، ہمارے اعمال ہیں جو ہمیں محروم کر رہے ہیں۔ تو اس قوم کی خرابی کیا تھی؟ ناپ تول میں کمی۔ اور کیا فرما رہے ہیں نبی؟ یہ جو تم پورا پورا ناپ تول نہیں کرتے ہو نا، وزن میں بھی اور پیمائش میں، آگے وزنوا بالقسطاس المستقیم، وزن کا ناپ تول میں جو کمی کرتے ہو، یہ گھاٹے والی بات ہے۔ تم گھٹانے والوں میں پڑ رہے ہو تو خود بھی گھاٹا ہی پاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کے حوالے سے جو ارشادات فرمائے ذرا پڑھو۔ سچا تاجر، اونچی کہیے گا، قیامت کے دن نبیوں صدیقوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، صدیقوں شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تجارت میں کتنی برکت۔ اور فرمایا یہ جو قسم کھاتے ہیں، قسم اٹھاتے ہیں بیچتے ہوئے، فرمایا مال بک جاتا ہے، پیسے بھی آ جاتے ہیں، برکت نہیں۔ اور ناپ تول میں کمی کرنا، ملاوٹ کرنا، فرما دیا من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے۔ ہم میں سے کا مطلب کیا؟ وہ مسلمانوں میں سے نہیں، یہ مسلمانوں والا کام نہیں ہے۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور سیدھی ترازو سے تولو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین، چیزیں کم کر کے لوگوں کی نہ دو اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ ٹائم ہو گیا، زیادہ آگے بڑھا نہیں سکتا، انشاءاللہ باقی آئندہ جمعے۔ لیکن پھر وہی بات کہوں گا، اے لوگوں بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ رازق کون ہے؟ پیدا کس نے کیا ہے؟ تو جیسا اس نے سکھایا ہے ویسا کرنا ہے۔ پہلی قوموں والی برائی اپنے اندر آنے دینی، اور اگر ابھی تک کوئی مجرم ہے تو سچی توبہ کرے۔ مرد و عورت کس طرح رہنا ہے وہ بھی آپ نے سن لیا، اور ناپ تول کے حوالے سے بھی سن لیا، ایمان کے حوالے سے بھی سن لیا۔ جو ایمان والا نہیں، آپ کے گھر میں بیٹا ہو، بیوی ہو، ماں ہو، باپ ہو، بھائی ہو، بہن ہو، جس کا عقیدہ خراب ہو جائے اس کو کوئی برکت ملنے والی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدوں پر قائم رکھے اور نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ کے ملک میں اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے، میں نے تقریر میں گفتگو میں اشارہ کیا،
میں صرف دین کے حوالے سے اپنے بچوں پر، خاص طور پر وہ بچے جو جوان ہیں، ابھی اسکول کالج جاتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھا کریں، آپ وقت گزاریں، اپنے عقیدے کی، اپنے جو صحیح طریقے ہیں ان کی باتیں کیا کریں، اچھی صحبت میں لے جائیں، بزرگوں کے پاس خود بھی بیٹھیں، اچھی صحبت کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبت کے لیے فرمایا، اگر بھٹی والے کے پاس جاؤ گے جو لوہار ہے، اگر تم نے وہاں پر اس میں ہاتھ نہیں بھی ڈالا، کالک کا اثر آئے گا، دھواں آئے گا، اور تمہارے کپڑے بھی کالے ہو سکتے ہیں، جھلس بھی سکتے ہو۔ عطر والے کی دکان پر جاؤ گے، عطر نہ بھی خریدو، خوشبو، صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ بچوں کو اچھی صحبت بھی دیں، صرف ٹی وی یا اس کے انٹرنیٹ کے حوالے نہ کرو، ٹائم دو، ورنہ اسی طرح ریلیاں نکلیں گی، میرا جسم میری مرضی، اور وہ باتیں ہوں گی بے حیائی کی، برائی کی۔ میں نے پہلے بتایا یہ وطن اس لیے نہیں بنایا تھا، اور جتنے لوگوں نے آج تک پوری انسانی تاریخ میں دین کے خلاف جب بھی کچھ کیا ہے، تباہی آئی ہے، کوئی خیر نہیں۔ ان بچوں کو بھی یہی سمجھانا ہے، پہلوں کا انجام دیکھ لیں، اور اگر نہیں تو کل کو بھگتیں گے، اس وقت پچھتانے کے سوا کچھ نہیں رہ جائے گا۔ تو اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم خود بھی دین کے پابند بنیں اور اپنے گھر والوں کو بھی۔ اگر آپ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتے تو آپ مجرم ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی دینی اخلاقی تربیت نہیں کرتے تو آپ مجرم ہیں، سزا آپ کو ملے گی، کیونکہ وہ آپ کی وجہ سے بگڑ رہے ہیں۔ آپ کو سوچنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ دوسری بات، دنیا بھر میں مسلمانوں کے اور خاص طور پر پاکستان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، مجھے اور آپ کو ہوش میں رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی ہے، یا اللہ ہمارے اس وطن کو سلامتی عطا فرما، اور جو اس ملک کے خلاف ہیں، اندر باہر سے شریر ہیں، سازشیں کرنے والے یا غیروں کے ایجنٹ، یا اللہ ان سب کو ناکام بنا دے۔ یہ ملک بڑی قربانیاں دے کے لیا تھا، اگر یہ ضائع ہو گیا، یہ نعمت ہم نے خراب کر دی تو ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو یہ میں نے ضروری باتیں آپ تک پہنچائیں۔ اللہ توفیق